مسیح یسوع کے زندہ جلالی اور بابرکت نام میں آپ سب کو سلام پیش کرتا ہوں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آپ سب کا نیو ہوپ وائی ٹی میں ویلکم کرتا ہوں۔ آج کی جو ویڈیو آپ دیکھنے والے ہیں، یہ ویڈیو ہم سونیا جی کے گھر پہ پریئر کرنے آئے تھے ذکریہ کے لیے، تو آپ سب بھی ذکریہ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ جو لوگ ذکریہ کے بارے میں نہیں جانتے ان کو میں بتا دوں کہ ذکریہ از پیرالائزڈ فرام برتھ۔ آئی وانٹ ٹو ریکویسٹ یو آل کائنڈلی ریممبر دس چائلڈ ان یور پریئرس۔ آپ سب اس بچے کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں تاکہ یہ بچہ جلد ٹھیک ہو سکے اور خداوند کے نام کو عزت اور جلال مل سکے۔ اور آپ جتنے بھی نیو ہوپ وائی ٹی کو دیکھ رہے ہیں، اگر آپ کی کوئی پریئر ریکویسٹ ہے تو آپ ہمیں بتا سکتے ہیں، ہم اس کے لیے ضرور پریئر کریں گے۔ تو خداوند کے پاک کلام میں لکھا ہے کہ خداوند کا جو پاک کلام ہے وہ ہماری راہ کے لیے روشنی اور ہمارے قدموں کے لیے چراغ ہے۔ تو آئے ہم خداوند کے بندہ سے خداوند کے زندہ پاک کلام کو سنیں گے۔ آپ سب سے ریکویسٹ ہے، آپ ویڈیو کو کائنڈلی فل واچ کیجیے گا اور لائک شیئر اور سبسکرائب کیجیے گا۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ فارورڈ کریں تاکہ خداوند کا نام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ بہت شکریہ۔ کلام خدا میں لکھا ہے کہ زمین اور آسمان ٹل سکتے ہیں لیکن میرے منہ کی کئی باتیں نہ ٹلیں گی۔ اور ضرور ہے کہ اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس خدا نے ہمارے ذمے میں بہت سے کام لگا دیے ہوئے ہیں، جس کے اندر غریبوں کی مدد ہے، محتاجوں کی مدد ہے، ننگے ہیں ان کو کپڑے دینے ہیں، اپنے پیاسے ہیں ان کو پانی پلانا ہے، بھوکے ہیں کھانا کھلانا ہے۔ بہت سے ایسے کام خدا نے اپنے لوگوں کے لیے رکھے ہیں، اور اس بشری زندگی کے اندر ضروری ہے کہ انسان وہ کام کرے جو خدا نے اس کو سونپ دی ہیں۔ وہ پاسٹر ہے یا کوئی بھی ہے، وہ جو بھی اس کے حصہ کے اندر کام آتا ہے اس کو کرنا واجب ہے، اور جو کام دوسروں کے حصہ میں آتے ہیں انہیں بھی کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھیں گے خدا کیسے اپنے ریگولیشن کو، اپنے قانون کو لوگوں کے ساتھ رکھتا ہے، جس میں انسان کو وفادار ہونے کی ضرورت ہے۔ پہلا تو آریخ کا 15واں باب ہے، اور اس کی 13ویں آیت ہے۔ میں آپ کے سامنے اسے پڑھتا ہوں، اور لکھا ہے کیونکہ جب تم نے پہلی بار اسے نہ اٹھایا تو خداوند ہمارا خدا ہم پر ٹوٹ پڑا، کیونکہ ہم آئین کے مطابق اس کے طالب نہیں ہوئے تھے۔ 14ویں آیت بھی پڑھ دیتا ہوں، 14 تب کاہنوں اور لاویوں نے خداوند اسرائیل کے خدا کے صندوق کو لانے کے لیے اپنے آپ کو پاک کیا، اور بنی لاوی نے خدا کے صندوق کو جیسا موسیٰ نے خداوند کے کلام کے موافق کو حکم دیا تھا چوکوں سے اپنے کندھے پر اٹھا لیا۔ خدا کا پاک کلام پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ تو عزیزو، ہم نے اس حوالہ کو جو دیا ہے اسے آپ سمجھ سکتے ہیں، خدا جو انسان کے لیے ریگولیشنز کو لگاتا ہے، جو قانون کو لگاتا ہے، جس کے اندر ہم نے سب باتوں کو سنا ہے کہ اگر کوئی عالم ہے، پاسٹر ہے، خدا کے کلام کو بیان کر رہا ہے، تو ضرور ہے کہ اس کے حصہ کے اندر صرف اور صرف خدا کے کلام کو بیان کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ محتاجوں کے لیے، غریبوں کے لیے، ننگوں کے لیے، مہمانوں کے لیے، آئے ہوئے جو لوگ ہوتے ہیں جو سفر میں آتے ہیں ان کے لیے بھی جو کام ہے ان کے زمرے میں آتے ہیں کہ وہ جو ننگے ہیں ان کو کپڑا بھی پہنائے، بھوکے ہیں ان کو کھانا بھی کھلائے۔ وہ صرف پاسٹر ہے بلکہ سب لوگوں کا کام ہے۔ لیکن یہاں پر ایک لاوی گرن ہے جس کے لیے خدا خدمت کو رکھتا ہے، اور اس خدمت کے تعلق سے ہم نے اس حوالہ کو لیا ہے تاکہ سارے قانون کو، خدا کو سارے الہام کو جس کے اندر خدا انسان کے لیے قانون کو واضح کرتا ہے اس کے اوپر ہم عمل کر سکیں۔ یہاں پر آج کے صندوق کی بات ہو رہی ہے، تو اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر جو ہمیں آج کے صندوق کے متعلق ملتا ہے کہ جس کو موسیٰ کو خدا نے حکم دیا تھا تو سارے قوانین کو کے مطابق اس صندوق کو بنانا، اور اس کو کیسے کیسے آپ نے کر کے اس حصہ کے اندر رکھنا ہے، اور کن لوگوں نے اس آج کے صندوق کو اٹھانا ہے۔ تو خدا نے یہ لاویوں کے لیے کام رکھا تھا، اور لاویوں کی گھرانے جات پشت در پشت ان کے لیے ضروری تھا کہ جب بھی آج کے صندوق کو اٹھایا جائے تو وہ صرف اور صرف اس کام کے لیے لاوی ہیں جن کو یہ اٹھانا ضروری ہے۔ لیکن ہمیں ایک ایسا اس کے اندر ایک حوالہ ملتا ہے، اور جب لاویوں نے بلکہ کسی اور شخص نے اس کو اٹھانے کی کوشش کی تو اس کے ساتھ کیا ہوا۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں، دوسرا سیموئیل ہے
तो उसके छठे बाब से हम चंद आयतों को लेते हैं, पढ़ते हैं, ताकि इसकी हमें अच्छे तौर से समझ लग सके। और लिखा है, और दाऊद ने फिर इसराइलियों के लिए सब चुने हुए 30,000 मर्दों को जमा किया, और दाऊद उठा और सब लोगों को जो उसके साथ थे लेकर बुल्ला यहूदा से चला, ताकि खुदा के संदूक को उधर से ले आए, जो उस नाम का यानी रब्बुल फाज के नाम का कहलाता है, जो करूबियों पर बैठा है, जो करूबियों पर बैठता है। सो उन्होंने खुदावंद के संदूक को नई गाड़ी पर रखा और उसे अम्मीदाब के घर से जो पहाड़ी पर था निकाल लाए, और उस नई गाड़ी को अम्मीदाब के बेटे गोरा और अखियों हाँकने लगे, और वो उसे अम्मीदाब के घर से जो पहाड़ी पर था खुदा के संदूक के साथ लाए, और अखियों संदूक के आगे आगे चल रहा था। और दाऊद और इसराइल का सारा घराना सरोवर की लकड़ी के सब तरह के साज और सदार, बरबत और तख्त और खंजरी और जांच खुदावंद के आगे आगे बचाते चले। और जब वो नकवन में कल्याण पर पहुंचे, तो गोरा ने खुदावंद के संदूक की तरफ हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया, क्योंकि बैलों ने ठोकर खाई। तब खुदा का गुस्सा गोरा पर भड़का, और खुदा ने वहीं उसे उसकी खता के सबब से मारा, और वो वहीं खुदावंद के संदूक के पास मर गया। तो ये बहुत खूबसूरत एक स्टोरी है जो हमने आज के संदूक के तौलत से हमने इसको पढ़ा है। तो अजीजों, जो गुर्रा है वो लावी नहीं है, बल्कि ना ही उसे ये हुक्म था कि वो आज के संदूक को हाथ लगाए। बेशक बैलों ने ठोकर खाई है, आज का संदूक गिर जाता, इससे भी कोई तल्लक नहीं था, लेकिन उस शख्स के लिए जरूरी था कि जो खुदा ने लावियों के लिए हुक्म रखा था, सिर्फ और सिर्फ लाही भी ही उसको संभालते। अगर वो गिर भी जाता तो फिर भी लावी उठाकर उसे उस बैल के ऊपर अजीजों रख सकते थे, लेकिन उस शख्स ने कोशिश की कि ये गिर गया। शायद उसके अंदर की ये कोशिश थी कि ये खुदा का जो आज का संदूक है, और जिसके साथ खुदा के ऐदों पमा है, और बड़ी इसराइल के साथ खुदा जिस तरह खुदा जो है वो रास्ते के अंदर जब वो मिस्र से निकल रहे हैं, तो खुदा अबर की सूरत में भी उनके साथ है, और आग की सूरत में भी उनके साथ है। खुदा जो मौजूदात का खुदा है, खुदा जो बड़े अच्छी काम करता है, इससे कोई सरोकार नहीं था कि वो शख्स अपने उस काम को जो उसके जुमरे में नहीं आता था उसको वो हाथ लगाए। तो उसने जब उसको छूने की कोशिश की, तो बाइबल मुकद्दस में फरमाती है कि जब उसने उसको छुआ तो खुदा का गजब उसके ऊपर भड़का, और खुदा ने उसे वहीं पर मार दिया, और वहीं पर वो ढेर हो गया। हमें ये समझ लेने की जरूरत है कि हमारे जुमरे में जो काम आता है, खुदा के जो कवानीन है वो उत्तम कवानीन है। इससे ये नहीं कि हमारे जुमे के अंदर जो दूसरे लोग हैं उनके जुमे के अंदर खिदमत नहीं है, उनके लिए भी खुदा ने खिदमत रखी है। मेहमानों के लिए खुदा ने खिदमत रखी है। इबादत हो रही है तो इबादत के अंदर पानी पिलाने का, खाना खिलाने का, वट जो भी प्रोग्राम बनते हैं उनके अंदर भी खुदा ने उनके लिए वसायल रखे हैं। ये खुदा की खिदमत है कि हम किस तौर पर खुदा की खिदमत करते हैं। सबके लिए ये हुक्म है, लेकिन वहां पर ये एक ही हुक्म था, वो इबादत भी कर रहे थे, सब कुछ करते थे, नाच भी रहे थे, जाज भी बजा रहे थे, खंजरी भी बजा रहे थे, दाब भी बजा रहे थे। बहुत अच्छा माहौल था, यहाँ तक कि दाऊद भी आगे आगे संदूक के नाच रहा था। लेकिन हमने ये इसमें से जाना है कि जो कानून खुदा वाजिया करता है, जो कानून खुदा इंसान के ऊपर लगाता है, उसको इंसान के लिए वफादारी के लिए रख छोड़ता है, ताकि जो इंसान है उस काम के अंदर वफादार है। पास्टरों ने अपने काम को करना है, और इसके साथ जो अंदर काम उसके पास्टरों के और भी आ रहे हैं, उन्होंने भी वो काम करनी है, गरीबों की भी मदद करनी है, भूखों को खाना भी खिलाना है, मुसाफिर है मुसाफिर परवरी भी करनी है। बहुत से उनके जुमे के अंदर काम है। इसके साथ साथ दूसरे लोगों के अंदर भी जो कलीसिया सिस्टम होता है, इसके अंदर भी उनके लिए काम है। लेकिन हम इसके साथ साथ देखेंगे जहाँ पर खुदा जो है वो अपनी गुर्रा को जो है उस पर टूट पड़ता है,
اور اس کو خدا جو ہے وہ سزا دیتا ہے، اور یہی ہے کہ عہد کے صندوق کو ہاتھ لگانے کی وجہ سے سزا ملی۔ لیکن جیسے ہی ہم دیکھیں گے اگر اسے وہاں پر عہد کے صندوق کو ہاتھ لگانے سے سزا ملتی ہے، لیکن خدا اسی صندوق کے وسیلہ سے آگے لوگوں کو بلیس کرتا ہے، برکت دیتا ہے، بڑھاتا ہے، پیسے کی فراوانی بھی کرتا ہے، روپے پیسے کی فراوانی کرتا ہے اور اناج کی فراوانی کرتا ہے، حتیٰ کہ خدا اپنے آسمان کے دریچے کھول کر انہیں برکت دیتا ہے کہ جس کا حکم ہے کہ میں تمہیں اتنی برکت دوں گا کہ تیرے گھر میں رکھنے کے لیے جگہ بھی نہ ہو۔ ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس بہت سے ایسے گھر کے اندر سامان ہے جس کے لیے ہمارے پاس رکھنے کی بھی جگہ نہیں ہے۔ یہ خدا کی بلیسنگ ہے، اس لیے کہ جس کام کے اندر ہم خدا کے ساتھ وفادار ہوتے ہیں اسی میں خدا ہمیں برکت دیتا ہے۔ اور اسی صندوق کو جب داؤد جو ہے وہ اپنے شہر کے اندر لے جاتا ہے جہاں پر داؤد رہتا ہے، تو وہاں پر لکھا ہے تو اوبید ادوم کے گھرانے کے اندر اس عہد کے صندوق کو لے جایا جاتا ہے، تو خدا اسی صندوق کے وسیلہ سے اپنے لوگوں کو برکت دیتا ہے، اس لیے کہ وہ لاوی ہے۔ جو لاویوں کے لیے حکم ہے وہ لاویوں نے اس کو پورا کرنا ہے، اور ہمیں یہ حکم ماننے کی ضرورت ہے کہ جو جو ہمارے ذمے کے اندر کام ہے اسی میں ہم وفادار ہیں۔ خدا آپ دیکھ سکتے ہیں تو خدا جو تھا، خدا نے جب جو موسیٰ ہے وہ ہیکل کو بنا رہا تو عبرانیوں کے مصنف جو ہے وہاں پر لکھتا ہے کہ خدا نے اسے کہا کہ صرف اور صرف تو نے اس نمونے کو جو میں نے تجھے آسمان سے دیا ہے اس کے علاوہ کسی اور بات کو تسلیم نہ کرنا، نہ ہی کسی اور بات کو انوالو کرنا، بلکہ اسی نقشہ کے مطابق، اسی قوانین کے مطابق تو نے اس ہیکل کو بنایا ہے۔ یہ خدا کا اتم قانون ہے۔ ہمیں خدا کے قانون کے ساتھ وفادار رہنے کی ضرورت ہے، اس کی ستائش کریں، اس کی حمد کریں، اور جو حصہ اور بخرا میں آپ کے لیے کام آتا ہے صرف اور صرف اسی میں وفادار ہے۔ تو خدا جو وعدوں میں سچا اور بارہ خدا ہے، وہ اسی طرح جس طرح خدا نے جو داؤد کے شہر کے اندر صندوق کیا ہے، اس صندوق کے وسیلہ سے ان کو برکت ملی ہے، تو اس عہد کے صندوق کا خالق اور مالک جو میرا اور آپ کا خداوند یسوع مسیح ہے، وہ مجھے اور آپ کو بھی برکت پر برکت دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ ہمیں صرف اور صرف وفادار رہنے کی ضرورت ہے۔ میں آپ سے ایک اور آگے بات کرتا ہوں کہ جو لامیوں کا کام تھا انہوں نے کیا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں جو کسی کے حصہ میں کام آتا ہے اس حصہ میں وہ اگر وفادار رہتا ہے تو خدا بھی وفادار خدا ہے، وہ بھی اپنے لوگوں کے ساتھ وفادار رہتا ہے۔ مجھے ایک بڑی خوبصورت کہانی جو ہے وہ داؤد کی یاد آتی ہے۔ داؤد جو ہے وہ ابھی بادشاہ نہیں ہے، لیکن جب اس نے جاتی جولیت کو مارا تو اس کی جو جاتی جولیت کو جب اس نے مارا ہے تو اس کے ساتھ اس کی جو دبدبا، اس کا روب تھا، لوگ اس سے خوش بھی ہوئے، لوگ اس کی تعریف کرنے لگے، وہ تعریف داؤد جو سول تھا اس کو اچھی نہ لگی، اور سول جو تھا اس کو مارنے کے در پہ ہو گیا، اور جو داؤد ہے وہ وہاں پر بھاگ گیا۔ اگر داؤد کی سٹوری شروع کی تو ہمیں اس کو بھی سمجھ لینے کی ضرورت ہے کہ ہمیں صرف اور صرف اپنے کام میں وفادار رہنا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے، اب چھپتا چھپاتا کہیں پہاڑوں میں چلا جاتا ہے، کبھی سناؤں میں چلا جاتا ہے، کبھی جنگلوں میں چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ ایک غار کے اندر ہے اور سول وہاں پر ہے، وہ سول کے حبہ سے کپڑے کو کاٹ لیتا ہے، تو وہ جو داؤد ہے وہ سول کو نہیں مارتا، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ جو سول ہے اس داؤد نے اس کو سامنے جب اس کا ہوتا ہے تو داؤد نے اسے وہ کپڑا بھی جو تھا اس کو دکھایا، اس نے کہا تو خدا کا ممسوح تھا، بے شک تو کیسا بھی تھا، کیسے بھی کام کرتا تھا، لیکن تو خدا کا ممسوح تھا، اگر میں چاہتا تو میں تجھے وہیں پر مار سکتا تھا، اس لیے کہ خدا نے تجھے بادشاہ مقرر کیا تھا، اور یہ دیکھ تیرے حبے سے جو میں نے کپڑے کے ایک ٹکڑے کو کاٹا ہے یہ ہے۔ تو سول جو ہے اس سے بڑا پریشان تھا، لیکن میں جو بات آپ کی طرف لانا چاہتا ہوں، جس میں میں اپنے آپ کو اور آپ کو پوسٹ کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ بات ہے کہ ہمیں صرف اور صرف اپنے کام میں وفادار ہونے کی ضرورت ہے۔ کبھی بھی کسی کے خلاف کوئی مت بات کیجیے گا، بلکہ اپنے آپ کو دیکھیے گا کہ میں خدا کے ساتھ کیسا وفادار ہوں۔ خدا کا ہر ایک کے ساتھ اپنا اپنا میٹر ہے،
ہر ایک شخص نے اپنے اپنے جو اس کے کام ہے اس کے مطابق خدا کے سامنے اس نے حاضر ہونا ہے. اور اگر ہم مر بھی جاتے ہیں تو پھر بھی بائبل مقدس یہ ہمیں واضح کرتی ہے کہ ان کے ایمان ان کے ساتھ ساتھ رہتے ہیں جب تک کہ انصاف نہیں ہو جاتا. ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم کتنے خدا کے ساتھ وفادار ہیں. کیسا ہے کہ ہم یہاں سے جائیں اور ہمارے جو اعمال ہے وہ ہمارے ساتھ نہیں. تو ہم تو ایک گیت بھی آتے ہوتے عمل آدھے ہونے میں لکیڑے کسی نے تیری ذات نہیں پوچھنی. آپ کس ذات سے ہیں, کس بات میں آپ ذات پر فخر کرتے ہیں؟ اگر آپ کو فخر کرنے کی ضرورت ہے اور ان کاموں کے لیے جو ہم نے خدا کے کلام سے سیکھے ہیں تاکہ ہمارے ایمان ہمارے ساتھ وہاں پر بھی ہوں. تو جب ہم نمازوں میں قائم رہیں گے, اپنے کاموں میں قائم رہیں گے, تو خدا ہمیں بلیس کرے گا, یہاں پر بھی ہمیں برکت دے گا, اور آسمانی برکت بھی آپ کے لیے خدا نے رکھی ہے اور اس کے بیٹے خدا یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہے. آئیے ہم آپ کو بند کریں گے. ہم دعا مہربان آسمانی باپ, چاہو جلال کے بادشاہ, بڑی اسرائیل کے قدوس اور اسرائیل کے بادشاہ تیری شکر گزاری کرتے ہیں. مجھے بالا ہے تیری شفقت ابدی اور تیری وفاداری جو خوش قائم رہتی ہے. تیری شکر گزاری کرتے ہیں کہ جو قانون جو ریگولیشن تو اپنے لوگوں کے لیے رکھتا ہے اور اس محبت کے اندر تیرے لوگ خدا تیرے اس کاموں کے لیے اپنے آپ کو تیرے سپرد کرے, یعنی کہ تیرے کلام کے سپرد کرے اور اپنے اپنے اس حصہ اور بکرا کے کاموں کو سارے انجام دے, تاکہ اس زمینی زندگی کے اندر بھی سرفرازی تیرے نام کے وسیلہ سے ملے اور اب کی زندگی بھی تیرے یسوع نام کے وسیلہ سے ملے. اس گھرانے کے لیے خدا جس میں آج ہم نے تیری ستائش کی ہے, تیری خدا حمد کی ہے, تیرے نام کی جیکار کی ہے, خدا اپنے اس گھرانے کے اوپر اپنے ہاتھ کو بڑھانا, اپنے کبھی اور زور بازی کو خدا اس گھر کے اوپر اندھیرنا, اور خدا تیرے لوگ خدا اسلام کے وسیلہ سے سارے خاندان کے لیے, بھائیوں کے لیے جو خدا ہم سے دور ہے اور تیرے نزدیک ہے, خدا ان کے ساتھ ہونا, اور اس ملک کے اندر بھی لندن کے اندر بھی خدا اپنے بھائیوں کے پترس کے ساتھ بھائی دوسروں کے ساتھ رہنا, اور خدا ان کے کاروبار میں آنے جانے پر خدا تیرا جو ہاتھ ہے وہ بڑا رہے, اور خدا وہ تجھ میں ذکریہ کے لیے اس کے لیے خدا اپنے ہاتھ کو بڑھانا, چھونا اور اپنے بیٹے کو خدا شفا دینا, سیم کے ساتھ ہونا, ساری خدا ذہنی پرابلم سے اپنے بیٹے کو آزاد کرنا اور اپنے میں قوت کرنا. خدا جس طرح تیرا بیٹا خدا تیرے نام میں بڑھتا ہے, تیری ستائش کرتا ہے, تیری حمد کرتا ہے, اسی طرح خدا اور بھی اس کے ذہن کو کھولنا تاکہ لائق طور پر اور محبت کے ساتھ خدا تیرے دوسرے بچوں کے ساتھ اور اپنے آپ کو تجھ میں خدا حوصلہ دے. آج کی ساری عبادت کے لیے سارا حصہ کے لیے تیری شکر گزاری کرتے ہیں, اور تیرے لوگوں کے لیے جو بھی لوگ واٹی کو واچ کر رہے ہیں, ان کے خاندانوں کے لیے, ان کے بچوں کے لیے, ان کے رشتہ داروں کے لیے, اہل اجال کے لیے خدا تجھ سے ملتجیاں دعا گوایا کر خدا تو اپنے لوگوں کے ساتھ رہنا, اور ہمیشہ خدا جو تیرا آسمان جو اچھا خدا نہ ہے اپنے لوگوں کے لیے خدا عنایت کرنا, دکھ بیماری پریشانی اور بے روزگاری خدا تیرے لوگوں کی زندگی سے جاتی رہے, اور تیرا یسوع نام کی زندگی میں خدا آزاد کرے. تیری شکر گزاری کرتے ہیں, یہ دعا تیرے بیٹے اپنے خدا یسوع مسیح کے نام سے مانگتے اور پا لیتے ہیں, آمین. آئیے ہم خداوند کی سکھائی دعا جس نے سکھایا, آئے ہمارے پاس جو آسمان پر ہے تیرا نام پاک بنا گیا ہے, تیری بادشاہت ہے, تیری مرضی جیسی زمین پر پوری ہوتی ہے اس پر بھی ہو. ہمارے روز کی آج ہمیں دے, جس طرح ہم اپنے قرضدار کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قرض معاف. ہمیں سائش میں تھا کیونکہ ابراہیم سے اونچا, کیونکہ بادشاہ خدا ہمیشہ سے ہے. اب ہمارے خدا میں یسوع مسیح کا فضل, خدا باپ کی محبت اور پاک اور رفاقت اور شراکت گھرانے کے ساتھ ان ایمانداروں کے ساتھ بالخصوص ملک پاکستان کے ساتھ آپ سے لے کر ہمیشہ ہمیشہ ہوتی رہے. مسیح یسوع کے زندہ جلالی اور بابرکت نام میں آپ سب کو سلام پیش کرتا ہوں. جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں, آج ہم سونیا باجی کی طرف آئے ہیں پریئر کے اوپر,
تو پریئر ہو چکی ہے. تو یہ جی ذکریہ ہے باجی کی گودی میں. تو آپ سے بھی درخواست ہے کہ آپ اس بچے کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور ہم سب بھی اس کے لیے مل کے دعا کریں گے. عالم کل اللہ محدود خدا تیری صفتیں جو انگنت ہیں اور تیری محبت کا جو خدا معیار ہے وہ جس کو ہم خدا ناپ نہیں سکتے. تیری شکر گزاری کرتے ہیں خدا اس بیٹی کے اوپر اپنے ہاتھ کو بڑھانا اس لیے کہ تو فرماتا ہے نہ یہ زور سے نہ یہ توانائی سے بلکہ میرے روح سے رب الفاظ فرماتا ہے کیا یہ بڑے پہاڑ ٹکیا ہے جو میدان ہو جائے گا اور جب وہ چوٹی کے پتھر کو نکال لائے گا تو لوگ کہیں گے تجھ پر فضل ہوا ہے تجھ پر فضل ہوا ہے. تیری شکر گزاری کرتے ہیں خدا اس پیرالائز کے پہاڑ کو خدا سیر کرنا اور تیرا بیٹا خدا اس سے رہائی پائے اور تیرا فضل خدا کثرت کے ساتھ اس بیٹے کے اوپر آ جائے جس کے وسیلہ سے خدا تیرا نام بھی بڑھے اور تیرا کام بھی بڑھے یسوع کے نام سے آمین.